کہ ایک طالب علم کا دوسرا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، آپ نے میڈیا کو دینا کیا ہے، یا سوشل میڈیا پر آپ نے ڈالنا کیا ہے، آپ نے لوگوں کو کیا ان کے سامنے کوئی چیز رکھنی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ دوسرا اس کا پہلو ہے میڈیا کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں القاء، کہ آپ کا وہاں پر کچھ ڈالنا۔ یہ القاء خطبے کی شکل میں بھی ہوتا ہے بسا اوقات، جیسے پہلے تو صرف یہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا، خطبہ، درس وغیرہ۔ اب جب سے یہ طریقے آگے ہیں، آپ بول کر بھی کوئی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں، یا کچھ لکھ کر لوگ اس طرح سے جو ہے وہ القاء کر رہے ہیں۔ اس کے تحت بھی بہت سارے امور ہیں کہ جس میں ہم نے کوئی چیز یا تو خود سے لکھ کر یا خود سے بول کر لوگوں کو دینی ہوتی ہے، یا ہم نے پیچھے سے آئی ہوئی چیز کو آگے شیئر کرنا ہوتا ہے، آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے تحت جو امور ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس بات کی سنگینی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ جب سوشل میڈیا کی زندگی میں جی رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بندے کو فلاں بات شیئر کی ہے، میں نے اپنی وال پر فلاں بات لکھ دی ہے، یا میں نے ایک گروپ میں اس بات کو سینڈ کر دیا ہے، نہیں، بلکہ یہ سیکنڈوں میں اور منٹوں میں وائرل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کچھ لکھ دیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں تک پہنچ جائے، شاید وہ سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اس بات کی سنگینی طالب علم کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی لکھے پھر اس سنگینی کو سامنے رکھ کر لکھے کہ میں جو بھی لکھوں گا، سب سے پہلی بات وہ فوراً پھیلے گی، اور دوسری بات پھر میں اس سے رجوع نہیں کر سکتا، واپس نہیں لوٹ سکتا۔ کیوں؟ جب آپ نے کوئی چیز لکھ دی، ڈال دی، وہ آگے شیئر ہوگی، آگے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آگے لگا دیا، یا کسی نے کاپی کر کے آگے پیسٹ کر دیا۔ اب آپ پورے سوشل میڈیا سے یا پورے انٹرنیٹ سے اس کو ختم بھی نہیں کروا سکتے، اپنی وال سے آپ ڈیلیٹ کر دیں گے، اپنے گروپ سے ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن جو لوگوں تک پہنچ گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے، اب وہ آگے چلے گا۔ اگر آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ جو کچھ آپ نے لکھ دیا ہے، یہ کچھ آپ نے بول دیا ہے، یہ اب رہے گا، اب آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ تو طالب علم جب بھی کوئی بات کرے، جب بھی کوئی بولنے سے پہلے رک جائے اور دیکھے کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، یہ ایک فوراً جائے گا، اور دوسرا پھر یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آگے نکل جائے گا، اور میری وفات کے بعد بھی یہ چلے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے خواب میں۔ تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کی بانچھوں کو چیرا جا رہا تھا، منہ کے کناروں سے اس کو چیر کر پیچھے تک لے جایا جاتا تھا، اس کی گردن تک دونوں طرف سے، اور پھر وہ دوبارہ درست ہو جاتی تھی، جب دائیں کو کرتا تو بائیں درست ہو جاتی، بائیں کو کرتا تو دائیں درست ہو جاتی، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی اس کی بانچھوں کو چیرا جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا گیا فکذاب یکذب بالکذب، یہ ایسا بندہ تھا جو ایک جھوٹ بولتا تھا، حتی تبلغ الآفاق، اور یہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا، دور دراز کے کونوں تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر سخت وعید ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے اور وہ فوراً دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔